تو آج کل کی یہ محفل سارے عالم میں پسند کی گئی، لیکن چند لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یقینی بات ہے کہ وہ غیر مسلمز ہیں۔ ایک بہت بڑا پلان تیار کیا گیا ہے جس میں یہ پیچھے سے یہودی، سن رہے میری یہ باتیں سارے، اور یہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہنود ہیں، یہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ 600 کے قریب ویب سائٹس ایسی ہیں جہاں سے یہ دن رات نعوذ باللہ نبی کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کے کچھ نمائندے پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مولوی حضرات میں سے بھی کچھ لوگ ان کے ہاتھوں پر بکے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے ڈاکٹرز بکے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے فوج کے لوگ بکے ہوئے ہیں، جس پر 24 گھنٹے نظر رکھی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے، اور وہ پیسہ لیتے ہیں، یقینی بات، اور کیا انٹرسٹ ہوگا۔ تو ان کا کام ہی سارا دن یہ ہے۔ بلکہ ابن رد الفساد پر جب میری جنرل راحیل سے ملاقات ہوئی، کیا مقصد تھا اس سے ملاقات کا؟ یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کسی نظام کو چلانا ہوتا ہے تو اس کو روحانیت سے پاور دیتے ہیں ہمیشہ، اور جنرل راحیل صاحب نے اس بات کو تسلیم بھی کیا تھا اس ملاقات کے اندر، ہاں، کہ یہ بیسک ہے، ہمیں پتہ رد الفساد اور یہ دوسری جو چیزیں چلا رہے ہیں یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ ہمارے روٹس کے اندر جو دشمن ہے نا وہ گھس آیا ہے۔ اور آپ کو نہیں معلوم، بھینسا نامی ایک تنظیم جو پاکستان سے آپریٹ ہو رہی تھی، جس کے لیے ہم نے بڑی فائٹ کی ہے بھی، اس میں ہمارے بڑے بڑے یونیورسٹیز کے ڈین شامل تھے جو یہاں سے ان کاموں میں کر رہے تھے۔ جنا ہسپتال سے 5 ڈاکٹروں کو آپریشن کرتے ہوئے پیچھے کالر سے پکڑ کے اٹھا کے پھر ان کا پتہ نہ لگنا کہ وہ گئے کہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری ٹیمیں ایسی ہیں، یہ میری مرضی میرا جسم، ہاں یہ کیا گیمیں ہیں؟ اس کے پیچھے این جی اوز ہیں، اس کے پیچھے سسٹم لگے ہوئے ہیں، ہمارے معصوم بچوں کو برباد کرنا، ان کی سوچوں کو خراب کرنا، ان کو مادر پدر آزاد قرار دینا، ان کو بتانا کہ دین اسلام تو سوائے پابندی کے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن حقیقت راز یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ آج یورپ کے اندر لوگ گدھوں سے شادی کر رہے ہیں، لوگ آج کتوں سے شادیاں کر رہی ہیں، عورتیں، مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت سے شادی کر رہی ہے۔ حرام کاری اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی کسی کو منہ لگائے یا نہ لگائے، اگر اس کے کتے کو نہیں پوچھتا ہاں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کتوں کو نعوذ باللہ وہاں پوجا جا رہا ہے۔ اچھا، ان کے پاس کوئی سٹرینتھ نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، ساری سٹرینتھ جو ہے یہ مسلمان کے پاس آج بھی ہے۔ لیکن کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم منتشر ہیں، ہم خش و خاشاک ہو گئے ہیں، ورنہ آج کا ایک سچا مسلمان آج بھی 20 کافر کے اوپر بھاری ہے۔ یعنی اگر ہماری 1 لاکھ کی فوج ہو تو ہم 20 لاکھ کی فوج کو بآسانی شکست دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تائید عزتی حاصل ہے، ہمیں اللہ کی قدرت حاصل ہے۔ کل وہاں کی کچھ ویب سائٹ نے نعوذ باللہ ہمارے پروگرام کے اندر نبی کی شان میں بے ادبی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کی شان میں گالی گلوچ بھی کر رہے تھے وہ، جسے ہمارے یہ جتنے بھی انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، جس پہ نظر رکھتے ہیں، ہماری ایک بہت بڑی ٹیم ہے، اس نظام کو سپریڈ کرنے والے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ، اور ہر وقت نظر ہوتی ہے ان کی، جہاں بھی ہوتا فوری ہم اس کو بلاک بھی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے اور یہ مسلمان ہو جائیں، کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کو نہیں علم اس بات کا کہ ہم کیا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ موت لازمی ہے، محاسبہ ناگزیر ہے۔ یقینی بات ہے اگر کل وہ ہماری ٹیم میں شامل تھے تو آج بھی وہ میری باتیں سن رہے ہیں۔ ان کو بتا دیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے حق اور سچ نے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی سے زیادہ سچا کوئی انسان دنیا میں آیا ہی نہیں۔ تو یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں، ہمیں اس کا درد بھی ہے، درد ہونا بھی چاہیے۔ یورپی یونین کے اندر ایک پلاننگ کے ساتھ انہوں نے بڑا غور کیا ہے، بہت تھنک ٹینکس ہیں، سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ کہاں سے آ رہی ہے، طاقت کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک طاقت تو ہمارا قرآن ہے جو ہمیں سیدھا کرتا رہتا ہے، جو ہمارا زنگ اتارتا رہتا ہے،
لیکن میں آپ کو بتا دوں ہماری اصل طاقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں عمومی طور پر جو گنتی کے ممالک ہیں جو قابل ذکر ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے ٹاپو ہیں، کچھ اور چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، وہ تقریباً 155 کے قریب ممالک بنتے ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ اس میں سے 55 کے قریب مسلمان ممالک بھی ہیں جن کا ہمارے ساتھ ہر وقت رابطہ بھی رہتا ہے۔ مسلمان چونکہ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ بے نیاز ہے، میں بتا دوں سارے بھی باغی ہو جائیں گے تو اللہ کی شان کو رائی کے برابر کم نہیں کر سکتے، اور سارے اللہ والے بن جائیں، سارے اللہ والے بن جائیں، اللہ کی رائی کے برابر شان کو بڑھا نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کی شان ٹھہری ہوئی ہے اور ہمارے نبی کی شان ہر روز بڑھ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر آپ اس جماعت کا محسرہ، اور یہ جماعت نبی کی کھڑی کی ہوئی جماعت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند کرتے ہیں، یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ازل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سیٹ سنبھالی نبوت کی تو نکاح کا نظام بدل گیا۔ اللہ کا حکم ہو گیا کہ ایجاب و قبول کے ذریعے اللہ کا نام لے کر ایک عورت ایک مرد پر جائز ہو جاتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کس طرح سے وہ سب آپس میں ملتے ہیں رہتے ہیں، اللہ کا حکم شامل ہو جاتا ہے اس میں، کچھ قانون اللہ نے بنا دیے ہیں، اس کے نام کی برکت کے ساتھ وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ جب یہ سارے کام اللہ نے کیا تو اللہ نے ایک ڈھانچہ، ایک سسٹم زمین پر اتار دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا کہ میں نے آیت الکرسی کو فضیلت دے دی ہے، میں نے سبحان اللہ کو بڑی ہی فضیلت دے دی ہے۔ اب زمین پر جب بھی جیسے نکاح ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح سے، کبھی نہ سوچیں، کبھی بھی اس بات میں شک نہیں کرنا جیسے نکاح پہ شک نہیں ہے، اسی طرح سے آپ کے منہ سے نکلا ہوا سبحان اللہ آپ کے لیے زمین پر خیر و برکت لے کر آتا ہے۔